اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 3048، اردو ترجمہ۔ مشرکین سے فدیہ لینا۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اپنے بھانجے عباس بن عبد المطلب کا فدیہ معاف کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا ان کے فدیے میں سے 1 درہم بھی نہ چھوڑو۔ حدیث نمبر 3049، اردو ترجمہ۔ اور ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے، اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین کا خراج آیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مال سے مجھے بھی دیجیے، کیونکہ بدر کے موقع پر میں نے اپنا اور عقیل دونوں کا فدیہ ادا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ لے لیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں ان کے کپڑے میں نقدی کو بندھوا دیا۔ حدیث نمبر 3050، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں محمد بن جبیر نے، انہیں ان کے باپ جبیر بن مطعم نے، وہ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھی۔ حدیث نمبر 3051، اردو ترجمہ۔ اگر حربی کافر مسلمانوں کے ملک میں بے امان چلا آئے تو اس کا مار ڈالنا درست ہے؟ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو امیس عتبہ بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ایاس بن سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے، ان سے ان کے باپ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر میں مشرکوں کا ایک جاسوس آیا۔ آپ غزوہ حوازن کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ جاسوس صحابہ کی جماعت میں بیٹھا، باتیں کی، پھر وہ واپس چلا گیا تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تلاش کر کے مار ڈالو۔ چنانچہ اسے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، اور آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہتھیار اور اوزار قتل کرنے والے کو دلوا دیے۔ حدیث نمبر 3052، اردو ترجمہ۔ ذمی کافروں کو بچانے کے لیے لڑنا، ان کا غلام لونڈی نہ بنانا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انہیں حسین بن عبد الرحمن نے، ان سے عمرو بن میمون نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وفات سے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اس کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمیوں سے جو عہد ہے اس کو وہ پورا کرے، اور یہ کہ ان کی حمایت میں ان کے دشمنوں سے جنگ نہ کرے، اور ان کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے۔ حدیث نمبر 3053، اردو ترجمہ۔ جو کافر دوسرے ملکوں سے ایلچی بن کر آئیں ان سے اچھا سلوک کرنا۔ ذمیوں کی سفارش اور ان سے کیسا معاملہ کیا جائے۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان احول نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جمعرات کے دن، اور معلوم ہے جمعرات کا دن کیا ہے،
پھر آپ اتنا روئے کہ کنکریاں تک بھیگ گئیں۔ آخر آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت اسی جمعرات کے دن ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قلم و دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھوا جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ آنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، وہ میں جس حال میں اس وقت ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو تم کرانا چاہتے ہو۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت 3 وصیتیں فرمائی تھیں۔ یہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے باہر کر دینا، دوسرے یہ کہ وفود سے ایسا ہی سلوک کرتے رہنا جیسے میں کرتا رہا، ان کی خاطرداری، ضیافت وغیرہ، اور تیسری ہدایت میں بھول گیا۔ اور یعقوب بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے جزیرہ عرب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مکہ، مدینہ، یمامہ اور یمن کا نام جزیرہ عرب ہے۔ اور یعقوب نے کہا کہ ارج سے تہامہ شروع ہوتا ہے۔ ارج مکے اور مدینے کے راستے میں ایک منزل کا نام ہے۔ حدیث نمبر 3054، اردو ترجمہ۔ وفود سے ملاقات کے لیے اپنے کو آراستہ کرنا۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بازار میں ایک ریشمی جوڑا فروخت ہو رہا ہے۔ پھر اسے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جوڑا آپ خرید لیں اور عید اور وفود کی ملاقات پر اس سے اپنی زیبائش فرمایا کریں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ نے یہ جملہ فرمایا، اسے تو وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ نے جتنے دنوں چاہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ پھر جب ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک ریشمی جبہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا یہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات اس طرح دہرائی کہ اسے وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی میرے پاس ارسال فرما دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اسے بیچ لو، یا فرمایا کہ اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکو۔ حدیث نمبر 3055، اردو ترجمہ۔ بچے پر اسلام کس طرح پیش کیا جائے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے، اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ابن زیاد یہودی لڑکا کے یہاں جا رہی تھی۔ آخر بنو مقالہ ایک انصاری قبیلے کے ٹیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے ان لوگوں نے پا لیا۔ ابن زیاد بالغ ہونے کے قریب تھا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ نہیں ہوا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب پہنچ کر اپنا ہاتھ اس کے پیٹھ پر مارا اور فرمایا، کیا تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن زیاد نے آپ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے نبی ہیں۔ اس کے بعد اس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے اس کا جواب صرف اتنا دیا کہ میں اللہ اور اس کے سچے انبیاء پر ایمان لایا۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تو کیا دیکھتا ہے؟
اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خبر سچی آتی ہے تو دوسری جھوٹی بھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ حقیقت حال تجھ پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اچھا، میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے، بتا وہ کیا ہے؟ ابن زیاد بولا کہ دھواں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل ہو کم وقت، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہو تو میں اس کی گردن مار دوں، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے، اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کی جان لینے میں کوئی خیر نہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 3048 سے 3055 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔